اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام، دوستان عزیز، خداوند عالم کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں اس دن کو دیکھنے، اس کی برکات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ 15 شعبان کا دن دراصل شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی آیات میں سے ہے، جس میں خداوند عالم نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم اپنی گزشتہ خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس کے حقائق اور برکتوں کی طرف وہ سفر کریں۔ یہ ایسا دن ہے، مخصوصاً یہ جو رات گزری ہے، کہ بعض میں تو اس کو لیلۃ القدر سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن ہر مقام، ہر مکان اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور یہ وہ دن ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں امید رکھنی ہے۔ اس دن میں، اس رات میں اللہ نے وہ نشانی بھیجی اور وہ وعدہ فرمایا کہ اگر قائم کا ظہور نہ ہو، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر عقائد اسلام میں سے اس مہدویت کو نکال دیا جائے، اس حجت خدا کے وجود کو اگر نکال دیا جائے، تو اصلاً انبیاء کا ہدف ہی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم مستضعفین پر منت احسان کریں گے اور ان کو نجات دلائیں گے، ان کی حکومت قائم کریں گے۔ آج تک کیونکہ صحیح عالم اسلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو سکی، اگر یہ نہ ہو تو آج تک یہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے ملکوں میں، یہ خناس، یہ وحشی لوگ، یہ حکمران، یہ استعمار جو خون نچوڑ رہا ہے، اور مخصوصاً ابھی جس طرف حالات جا رہے ہیں، آپ نے رہبر معظم کی تقریر بھی سنی ہوگی، تو اس وقت ہر انسان دنیاوی اور انسانوں کے بنائے ہوئے ان نظاموں سے تھک چکا ہے، بن بست میں بند گلی میں پہنچ چکا ہے، اور آہستہ آہستہ ہر انسان اب اس طرف متوجہ ہو رہا ہے، ایک نجات دہندہ کی طرف، کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہر دین، ہر مذہب کسی نہ کسی صورت میں اس کو مانتا ہے، اور اس امید پر زندگی کر رہے ہیں کہ یہ نجات دہندہ آئے گا جو کہ حقیقی انسانیت کے مذہب اور حکومت کو رائج کرے گا۔ اور دوستان عزیز، لا تیأس من رحمت اللہ ان اللہ رؤوف بالعباد، یہ منجی آئے گا اور ضرور آئے گا، یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہ وہ وعدہ جس کی ضمانت خود خدا نے دی ہے۔ تو دوستان عزیز، دیکھنا یہ تھا کہ آیا جو وظائف ہم نے انجام دینے تھے، جس طریقے سے
انتظار ہم نے کرنا تھا وہ کیا نہ کر سکے۔ حتیٰ اب تو آہستہ آہستہ معذرت کے ساتھ بیان کروں گا، ذکر ہی ختم ہوتا جاتا ہے۔ فقط یہ نیمہ شعبان آتا ہے، 15 شعبان کا دن تو ہم کچھ خوشی منا لیتے ہیں، اکثر ہمارا وقت خوشی تک گزر جاتا ہے۔ اگرچہ خوشی منانی چاہیے لیکن جو اس کا ہدف تھا، وہ مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ پہلے ایک قانون ہوتا تھا کم از کم مذہب شیعہ میں کہ ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء، خطباء حتماً اپنی ہر مجلس سے اکثر اوقات اپنے امام کا ذکر کرتے تھے۔ اب تو یہ نیمہ شعبان آتا ہے یا ایک آدھ جگہ پہ ہم نے شاید بھلا دیا۔ دوستان عزیز، خدا کے لیے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ ہم نے جو مہدویت کا پیغام پہنچانا تھا وہ بھی نہ پہنچا سکے۔ ان ضعفاء، غرباء، یہ مستضعفین، یہ ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگ، ان کی ہمیں داد رسی کرنی چاہیے تھی، ہم نہ کر سکے، ہم نے سستی کی۔ اور اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور آج کے دن انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آج سے ہی جو ہے، خصوصاً جہاں یہ واقعی دروس چل رہے ہیں، ہمارا مہدویت کا بھی درس چلے گا۔ اور میں نے اس معاملے میں جو ہے رہبر معظم سید علی خامنائی اور آیت اللہ مصباح یزدی، ان کی جو ہے فرامین اور ان کے جو ہے کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ مہدویت کا ایک خاص آج کے اس جدید انداز میں جس چیز کی ضرورت ہے، جو مہدویت کے حقائق پر بحث ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اس لیے میں یہیں پر ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اور رہبر مطلب فرماتے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی کہ فرج سے مراد ہر قسم کی سختی ہے۔ ایک شیعہ، ایک مومن، حتیٰ ایک انسان کو بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر آپ کسی جا رہے ہیں رستے میں، ٹیونل میں مثلا داخل ہوئے تو اس کا آگے رستہ بند تھا، پیچھے آئے کوئی پتھر گرا، رستہ بند ہو گیا، یا جیسے غار میں پھنس گئے تو، اور یہ پتھر آپ کی طاقت سے زیادہ آپ ہلا بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کبھی مایوس نہ ہونا، یہ اسلام کا درس ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر امید رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو خالی نہیں چھوڑتا، ہو سکتا ہے اللہ کو فرج حاصل کر دے۔ اور سب سے بڑی مشکل جو اس وقت ہے اور مصیبت، وہ ہے کہ ہماری ایک اسلامی، ایک عادل حکومت، عادل پر قائم حکومت، وہ اس کا قیام نہیں ہو سکا۔ غریبوں کی نسل در نسل ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ شریف اور دیندار انسان کے اس وقت مزاج بن چکا ہے، اس کو پاگل سمجھا جا رہا ہے۔ ہم دیندار اتنی پستیوں میں چلے گئے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے ظاہر کو تو پکڑ لیا، اسلام کے ظاہر کو پکڑ لیا، اپنی ظاہری شکل جو ہے وہ ہم نے اسلامی بنا لی، لیکن انسانیت اس کے ہدف سے دور ہو گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، بات دیر ہوگی، میں ابھی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا کہ JDC والے دوستان کراچی میں صرف خبروں تک جانتا ہوں، باقی تو نہیں، ان میں سے ایک بھائی کا نام ظفر بھائی ہے، بہت محنت کر رہے ہیں، غرباء، مساکین، جن کو ضرورت مند ہے ان تک ابھی یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے پہنچا رہے تھے۔ تو اس میں 2 اہل سنت علماء بھی آ گئے، ان کو انہوں نے احترام کیا، ظاہر سامنے انہوں نے اقرار کیا، ان کی مدد کی، ہیلپ کی کہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں پر وہ علماء کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دینداری کی وجہ سے، عالم ہونے کی وجہ سے ہماری بڑی عزت و احترام کی ہے، کوئی فرقہ اور وہ اس کا سامنے نہیں رکھا۔ تو سب کو چاہیے کہ اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے، تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے تھا، اہل سنت حضرات ہیں، بھائی ہیں، کہ اس میں ہم متحد ہو جائیں، حتیٰ غیر مسلم، کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اپنے دروازے کھولیں اور یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو دوریاں، ان کو ختم کریں۔ لیکن ان بیچاروں پر ظاہراً اتنا دباؤ پڑا کہ دوسرے دن وہ اسی اپنی توبہ ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور کس کے لیے، کس کے سامنے توبہ کر رہے ہیں؟ اپنے علماء کے سامنے۔ خدا کا خوف کریں، کس طرف ہم چل پڑے ہیں، اور ٹرک دونوں لے گئے، وہ واپس نہیں کیے، توبہ کر رہے ہیں۔ دوستان چاہیے تو یہ تھا کہ اس فرقے کے لوگ بھی آتے، وہ ان کی ہیلپ کرتے، اور ہم ایک دوسرے کے اس وقت بازو بنیں۔ حکومت ہماری بلا کر سارا کام حکومت نہیں کر سکتی، جو کچھ حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ہماری اس وقت حکومت، ہماری فوج کے جس کو کام تھا اس سرحدوں پر جا کے دفاع کرے،
دشمن کے ساتھ لڑے، آج وہ ملک میں ہر کام میں بلاخر وہ ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں، اگرچہ یہاں سے نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہماری فورسز کو ادھر ان کاموں میں درگیر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے، مجبوری میں ان حالات میں آنا پڑتا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ سارا کام وہ نہیں کر سکتے، اچھا ان میں خامیاں بھی رہ گئی ہیں، کیونکہ ان میں سے بھی تو ہمارے جیسے لوگ گئے ہوتے ہیں، اسی معاشرے سے اٹھ کے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی غلطیاں بھی کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت خدا کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہیں پر اختتام کروں گا کہ میرے اللہ ہمارے اس بارے میں کا ظہور جلد فرما، جو کہ فقط منجی شیعہ نہیں ہے بلکہ منجی انسانیت ہے، بشریت ہے، انسانوں کو نجات دینے والا اور خدا بند عالم کی حکومت کو قائم کرنے والا خلیفہ حق۔ اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ ہماری بحث ہو رہی تھی انسان شناسی اور جہان شناسی میں، اس میں جو مہم ترین بحث تھی وہ تھی عالم غیب کا، یا یہ جو عالم طبیعت ہے اس کا آیا کوئی باطن ہے کہ جس تک ہمارے حواس نہ پہنچتے ہوں، یا ہماری حقیقت کیا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں روح و جسم، تو یہ روح کیا ہے، اس کے امکان پر غائب کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ کہ اس کا امکان پایا جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ میں نے موارد پیش کیے، کچھ میں نے جو ہے اس میں دلائل بھی دیے۔ اب دوستان عزیز، ہماری جو اگلی بحث ہے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، ایک سوال تھا کہ آیا یہ جو ہم کہتے ہیں یہ عالم غیب، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ عوالم ملکوت، یہ مجردات، بالآخر یہ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں، نیچے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ کہاں پر ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے باقی مثالوں کے علاوہ دو آخری مثالیں دیں سمجھانے کے لیے، احتمال ثابت کرنے کے لیے، کہ جیسے کہا تھا کہ اگر ایک بچے کو اینک لگا دی جائے جس میں سارا ایک سافٹ ویئر فٹ ہو کہ جہاں جہاں وہ جا رہا ہے اس کو انسان ایک خاص شکل میں نظر آ رہے ہیں، دیوار، درخت، فلاں، اسی طریقے سے وہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اس میں وہ دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا، اسی مجازی دنیا کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہے، جہاں پر جاتا ہے رستہ اس کو نظر آتا جاتا ہے، آگے فلم چلتی جاتی ہے، درخت آ جائے، سٹاپ آ جائے، دیوار آ جائے، پتہ چل جاتا ہے، کہیں پر اس کا ہاتھ لگے اس کو درد ہوتی ہے، وہ لمس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے۔ اب اگر لاکھ سمجھائیں اسے، وہ کہے گا نہیں حقیقت یہ ہے اور اس میں مگن ہے، خوش ہے، لیکن جب اس کی اگر اینک اتار دی جائے تو وہ دیکھے کہ جو میں دیکھتا تھا چھوٹے چھوٹے انسان، اس سے بہتر انسان سامنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر درخت اور ایک حقیقی اور وسیع دنیا یہ موجود ہے، تو پھر سمجھے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ دنیا جو ہے اس سے عالی ہے۔ یا جس طریقے سے کہا تھا بچے گیمیں کھیلتے ہیں، ایک گیم چل رہی ہوتی ہے سافٹ ویئر میں، تو کیا ہوتا ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے، گاڑی مثلا چلتی جاتی ہے، آگے جاتا ہے، ابھی یہاں سکرین ختم ہونے جاتی ہے، پھر آگے رستہ آ جاتا ہے، پھر ختم نہیں ہوتا، یہیں اسی برنامے کے ساتھ وہ دوسری گیم چلا لیتا ہے، ایک ہی سکرین پر وہ 10 گیمیں چلا رہا ہوتا ہے اور اس میں جگہ کام نہیں پڑتی، آگے کھلتا رہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اس کا امکان ہے کہ ہم نے جو کچھ ابھی دیکھا ہے یہ ظاہری سطح ہو، جیسے میں نے وہ ایک پہاڑ کی یا ایک ہندوانے کی مثال دی تھی، جب پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ سامنے ظاہر ہوتا ہے، 9 حصے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو بندہ نہ جانتا ہو کہ شاید اتنا سا ہے، لیکن اصل اس کی جو چیز چھپی ہوتی ہے، جب تک صحیح تحقیق کر کے ہم اس کا علاج نہیں کریں گے، اس کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آج ہمارا جو اگلا درس جو گفتگو شروع ہوگی وہ یہ ہے کہ جس کا میں تھوڑا سا بیان کر سکوں گا باقی دوسرے لیکچر میں، وہ یہ ہے کہ یہ من و تن، جس کو ہم کہتے ہیں میں اور میرا جسم، میری باڈی۔ اب سنتے تو ہم رہتے ہیں لیکن ہم آ رہے ہیں تحقیق کی طرف، حقیقت کو سمجھنے کی طرف۔ بعض کا سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بالآخر یہ روح کیسی چیز ہے کہ میں روح ہوں، میری حقیقت ہے روح، میرا نفس، لیکن مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا؟ آیا ایسے ہی ہے؟ ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ آیا یہ میری باڈی جو ہے، یہ میرا جسم، صرف یہ حقیقت ہے یا نہ
میرا روح اور میری حقیقت، اصل میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے۔ تو سادہ سا جواب دیں تو یہ ہوگا میں، یعنی یہ جو میرا جسم ہے، یہ میرا جو ہیکل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی دقت کریں، اگر تھوڑا سا فکر کریں ہم توجہ کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا حادثات ہوتے ہیں، اور کئی بیچارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ بھی، بازو بھی اور ٹانگیں پاؤں تک کٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا فقط دھڑ رہ جاتا ہے، یعنی یہ سر اور اس کا مثلا تھوڑا سا نیچے والا حصہ دھڑ، ٹانگیں اس کی کٹ چکی ہیں، بازو اس کی کٹ چکے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ حادثہ پیش آیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ تو یہاں سے ایک چیز جو ظاہر ہو رہی ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی، بازو اور ٹانگیں جدا ہونے کے بعد بھی جب یہ دھڑ صرف رہ جاتا ہے تو پھر بھی یہ شخص یہ تصور کرتا ہے کہ میرا وجود باقی ہے، اپنے آپ میں، اپنے وجود میں کوئی کمی نہیں پاتا، کہے گا میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے بازو کٹ گئے، لیکن میں ابھی زندہ ہوں۔ یعنی بازو اور ہاتھوں کے بغیر آدھے جسم کے ساتھ بھی وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ میرا جسم، یہ میں کامل نہیں ہوں، یہ میرا جسم جو ہے یہ میری حقیقت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک اور اس کی مثال دیتے ہیں، بعض اوقات ہر انسان تقریباً جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ پرواز کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ میں موجود ہوں، پورا اپنا جسم بھی اس کو نظر آتا ہے، رنگ بو ذائقہ، کبھی وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور حرکات انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جسم اس کا کہاں پر ہوتا ہے؟ کہاں پر؟ بستر پر سویا ہوتا ہے۔ بے شک وہ کیمرے لگا دے، آپ نے کسی بندے کو بٹھا دے، خواب میں وہ کہیں سے کہیں دنیا جہان میں پہنچا ہوتا ہے، کیا کیا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے ادھر ہی، اس میں سانس بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری پوری حقیقت یہ میرا جسم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کام، ہم انہی خواب میں جو دنیا سے مردے چلے گئے ہیں، جو ابھی جن کی ہڈیاں بھی مٹی میں تبدیل ہو گئی، جن کا مغز، جوڑ، سارا کچھ ان کا تبدیل ہو گیا مٹی میں، لیکن آ کر وہ ہمیں خواب میں ملتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، اور بندہ ان کو صحیح دیکھتا ہے، بعض اوقات وہ رہنمائی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنی خواہشات ہمیں بیان کرتے ہیں، ہم سے التجا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، ہم سے مختلف مشورے مانگتے ہیں، دیتے ہیں، اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، مستقبل کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ کون سے، اور ہم ان کے ساتھ ملاپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعامل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے دوست سمجھنا پڑے گا کہ یہ میری حقیقت، میرا جسم نہیں ہے، بلکہ میں گیا ہوا ہوتا ہوں، اگرچہ میرا وہ جسم جو ہوتا ہے یہ والا مادی جسم نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح کا ہو بہو ہوتا ہے، اور میں کبھی ان عالم مردگان کے عالم میں، کبھی اسی عالم کے کسی حصے میں، عالم مثال میں ان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، وہ میری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی حاجات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستان، یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ پورا جسم، ہماری یہ باڈی، ہمارے یہ اعضاء، یہ میری پوری حقیقت نہیں ہیں، میرے میں سے ہیں، مجھ میں سے ہیں، لیکن وہ میری حقیقت کامل نہیں ہے۔ حقیقت کامل کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں باقاعدہ اسی کو شروع کرتے ہوئے
جسم اور روح کی تھوڑی سی آپس میں اختلاف کیا ہے، اس کی جدائی کی صفات کیا بیان کر کے پھر انشاءاللہ اس سے آگے اپنی جو ہے گفتگو کو بیان کروں گا۔ یہیں تک میں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔